ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ کنسنسس ہو سکتا ہے؟ اور یہ نام کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ میں ان کو نہیں جانتا، ان لوگوں کو، یہ کافی خاصے جونیئرز لگتے ہیں مجھے، مگر ایک چیز تو میں ضرور کہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کنسنسس ہوگا، اور شاید الیکشن کمشنر کے پاس ہی چلے جائے، اور اس لیے کہ الیکشن کمشنر بقول لوگوں کا کہ وہ ان کا تھوڑا سا لیننگ ہے ایک طرف، تو کیئر ٹیکر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا اور کسی نے نہیں کیا، تو شاید تھوڑا سا پارشل ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو 3 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے، کوئی خاص نہیں، مگر آئی تھنک کہ یہ جائے گا اس تک، الیکشن کمشنر تک یہ معاملہ جائے گا۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیا گین کرنا چاہ رہی ہے اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تناظر میں اگر بات کریں؟ نکو گین کیا، وہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج پارلیمنٹ میں ان کو ہوتا ہے کہ ان کے جو سب سے اچھے لیڈرز ہیں جو امپورٹنٹ، وہ نہیں ہوں گے گائیڈ کرنے، لیڈ کرنے، ڈسکشن کرنے کے لیے، اور کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو تو کچھ بھی کر دیں گے، تھوڑے ایڈوانٹیج کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا، جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں کیا۔ مگر آپ کورٹ کو جائیں گے، کورٹ بھی کہہ دیں گے، کورٹ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر ہیز ٹو اپنے آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہے، کرنا پڑتا ہے کہ یہ جینیوئن ہے، وہ کہے گا مجھے تسلی ہو گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے کے لیے کیسے تسلی ہو؟ مجھے ہو گئی، میں کام کر رہا تھا اس پہ، اتنے لوگوں کے بارے میں نے پڑھا تھا، یہ کیا وہ فیصلہ کر دیا، ہو گیا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اوری صاحب، جی میری بھی مبارک ہو آپ کو، زبردست کیمپین، اور ہر جگہ جب ہم گئے، جدھر بھی میں جاتا تھا اور پوچھتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے بڑا زور دیا ہے، فرسٹ کلاس۔ ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس قسم کی حماقت یہ پی کر کیوں رہی ہے؟ اس لیے میرے پاس ایک ایکسپلینیشن ہے، آپ کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ بن نہیں سکتے میئر، ان کا آدمی کبھی نہیں بن سکتا، اسی ریزلٹس پہ بھی ان کا آدمی نہیں بن سکتا، تو وہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ ہاں بڑا ویلڈ سوال ہے، اصل میں وہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کی نمبر 1 پارٹی بن گئے، اور وہ پہلے تو ہم سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم میئر بن رہے ہیں تو آپ ڈپٹی میئر بن جائیں، ہے نا، یہ والی باتیں کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم تو نمبر 1 پارٹی ہیں۔ اچھا، لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، جیسے کہ اوریا صاحب نے کہا، کہ کراچی کی نمبر 1 پارٹی پیپلز پارٹی 50 سال کیا 100 سال بھی کام کر لے تو نمبر 1 پارٹی نہیں بن سکتی کراچی کی، چونکہ جو کنڈکٹ ان کا ہے، اس کنڈکٹ پر، جس کنڈکٹ کے ساتھ وہ 50 سال سے کام کر رہے ہیں، تو وہ نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں بن سکتے، مین اسٹریم شہر میں نہیں جیت سکتے، اور اس سب کے باوجود کی حکومتی طاقت ہے تب بھی نہیں جیت سکتے۔ ان کے رزلٹ تو اٹھا کر دیکھیے، اس سب کے باوجود ان کے رزلٹ دیکھیے، یہ جو مین اسٹریم آبادیاں جہاں سے ہم جیتے ہیں، کہیں 200، کہیں 500، کہیں 1000، کہیں 1200، اس سے زیادہ نہیں ہے، ہمارے 6000، 7000، 5000، 8000، 9000 الحمدللہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تو وہ صرف امپریشن دینے کے لیے نمبر بڑھا رہے ہیں تاکہ جب ہم سے بات چیت ہو تو ہماری بارگیننگ پوزیشن اچھی ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مجھے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہماری گنتی پوری کریں گے تو بات چیت کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی چوائس موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ ایک شکایت ہے، وہ ہم پوری کیمپین میں کرتے رہے کہ یار خان صاحب نے بھی کراچی کو آن نہیں کیا، بس اس شکایت کو لوگوں نے بھی سمجھا، اور ساری ہمدردیوں کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز نے کراچی کی ڈیولپمنٹ اور بیٹرمنٹ کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں پی ٹی آئی کے جن دوستوں کے مینڈیٹ ملا اس کا احترام کرتا ہوں، اور میں تیار ہوں اس کے لیے۔ مجھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی لڑائی کریں کہ ہمارا مینڈیٹ بھی بچے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنا ظرف ہم رکھتے ہیں کہ صرف اپنے لیے نہیں لڑیں، جو جائز پیپلز پارٹی کا بھی کوئی آدمی آ کر کہے گا نا میں ناجائز ہرایا گیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے، میری خواہش ہے کہ کنسنسس ہو جائے۔ میں ذرا سا پہلے کر رہا ہوں، آپ کے شو میں پہلی مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کنسنسس ہو جائے، میں چاہتا ہوں سب آن بورڈ آ جائیں، میں چاہتا ہوں کراچی کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر اپنے اختلافات کے باوجود آگے بڑھیں اور اس شہر کو ڈیولپ کریں، نہ کریں کہ یار یہ میرے قبضے میں اور یہ تیرے قبضے میں۔ سب کا بھلا ہے، اگر یہ شہر ڈیولپ ہوگا، اگر حکومت جس کی بھی ہوگی صوبے میں اور وفاق میں، فائدہ تو اس کا ہوگا نا۔ ٹھیک، مطلب یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی ڈیولپ ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے تو کھاتے میں تو اسی کے جائے گا نا۔ تو اللہ کے بندو،
کچھ دینا بھی سیکھو, صرف لینا جانتے ہو تو ہم بھی اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے گنتی پوری کرو پہلے. مگر میں ایک چیز آپ کو جلدی سے بتا دوں, میرا امپریشن یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, نہیں کہ ان کو میئرشپ چاہیے اس وقت, نو. مگر جو آپ نے کہا بالکل امپریشن دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم کراچی میں نمبر 1 ہو سکتے ہیں, اور یہ تیاری ہے جنرل الیکشنز کے لیے. جنرل الیکشنز میں وہ یہی قسم کی دھاندلیاں یہ امپلیمنٹ کر کے آپ دیکھیں گے ایم این ایز اور ایم پی اے سیٹس لے جائیں گے, اور دیٹ از دا مین گول. یہ تو بتانے کے لیے ہے, جیسے آپ نے کہا, یہ امپریشن دینے کے لیے کہ ہم کراچی جی سکتے ہیں. اہم ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی ہے سیاسی منظرنامے پر. اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 ارکان قومی اسمبلی جو کہ تحریک انصاف کے ممبران تھے ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں. ہلالی صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ قومی اسمبلی کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اسپیکر صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کو بلائیں گے اور اسیس کریں گے کہ ان کا جو ریزگنیشن تھا یہ جینیوئن ہے کہ نہیں. اب انہوں نے 35 لوگوں کا پتہ نہیں کدھر سے ان کو یہ آیا تھا کہ وہ سب, یہ مقصد نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو دیکھیے, یہ ویسٹ منسٹر ٹائپ سسٹم کا بیسس ہے فرینڈلی اپوزیشن. یہ تو اپوزیشن کو دشمن سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں, یہ تو غدار سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو. تو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ جو لیڈرز تھے ان کو نکال دیا ہے. شاید کوئی اگر یہ جو دوسرا جو ووٹ آنے والا ہے شاید اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے. کیا کہہ سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو دنیا کو پرامس کرتا ہے ایک چیز اور کرتا ہے کچھ اور؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ عمران خان وہاں جانا چاہ رہے تھے, اس وجہ سے کہتے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ راجہ ریاض وغیرہ کی اپوزیشن بنا کے کیئر ٹیکر نہ آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جاتا ہے شہباز شریف کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور وہ پورے وہ نہیں لے سکتے 272 والے جو ہوتے ہیں 172 والے ووٹ, تو پھر ان کو رن آف الیکشنز میں ظاہر بات ہے کہ پھر ووٹ جتنے پریزیڈنٹ آف دا ہاؤس, تو وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ کم سے کم پریزنٹ ہوں. تو 35 انہوں نے نکال دیے, لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ان 35 کے ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے اس ملک کے اندر, اور 35 سیٹوں پر الیکشن کرائیں گے تو پھر ہاریں گے یہ لوگ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے, اور یہ بات میں ویسے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ میسیجز دیے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ مجھے کسی طرح شہید بنا کے نکالو. اچھا, کیونکہ جب تک وہ جمہوری طور پہ شہید نہیں بنتے وہ پاپولر نہیں ہو سکتے. وہ پاپولر لیول پہ آنا چاہتے ہیں. اب وہ 35 یہ جائیں گے, شور مچے گا, نہیں ہوگا, کھٹ مچے گی, 4 لوگ یہ چھوڑ کے جائیں, وہ پھر کہیں گے جی یہ مطلب اتحادی چھوڑ کے چلے جائے. وہ کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اتحادی چھڑوایا ہے مجھ سے, یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے. تو وہ اپنے طور پہ لہو لگا کے شہیدوں میں داخل ہونے والی صورتحال, اور کچھ نہیں ہے. ان کو ایک جینورلی الیکشن میں جانا چاہیے. یہ ملک تباہی کے کنارے پہ جا پہنچا ہوا ہے. ان لوگوں کی آپس کی مستیاں اور خرمستیاں سمجھ نہیں آتی.